ظالم کے سامنے اللہ کا واسطہ پیش کرنے سے ممکن ہے وہ اللہ ہی کی توہین کر دے، کیونکہ اس ظالم کے مرغوب عمل یعنی ظلم کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، لہٰذا ظالم اللہ سے ہی بیزاری کا اظہار کر سکتا ہے۔ نصیحت اس کو کی جائے جس کو فائدہ پہنچنے کی امید ہو، ورنہ نصیحت بھی برباد ہو جائے گی اور وقت بھی ضائع ہوگا۔ تدبیر سے کام نکل سکتا ہو تو جنگ سے پرہیز کرنا بہتر ہے، بلکہ اگر دشمن سے مقابلے کی طاقت نہ ہو تو دولت کے ساتھ فتنہ کا دروازہ بند کرنا بہتر ہے۔ جس سے نقصان کا خطرہ ہو اس پہ احسان کر کے اس کی زبان بند کر دو، کیونکہ احسان تیز دانتوں کو گند کر دیتا ہے۔ کمزور دشمن سے بھی دوست بہرحال بہتر ہے، اپنے سے بڑی فوج پر حملہ آور نہ ہو، کیونکہ نشتر پر ان کی مارنا بے فائدہ بلکہ نقصان دہ ہے۔ کمزور دشمن پر چڑھ دوڑنا کوئی بہادری نہیں، خواہ تو کتنا ہی طاقتور ہے، پھر بھی جنگ سے سلو ہی بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی ہیلا کارگر نہ رہے پھر تلوار پکڑنا درست ہے۔ اگر تو کمینے سے نرمی یا مذاق کی بات کرے گا تو اس کی سرکشی بڑھ جائے گی۔ ہاں اگر دشمن عاجز ہو کر تیرے دروازے پر آ جائے تو دل سے کینہ اور سر سے دشمنی نکال دے۔ ہر کام کے لیے مرد ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجھے۔ تجربہ کاری اور ہوشیاری ہر کام کے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص میدان جنگ کے لیے۔ اگر نا تجربہ کار کا انتخاب پورے لشکر کی شکست کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا ایک شخص بھی اگر ہمت ہار جائے گا تو جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا اور فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ یاد رکھو وہ عورت نہیں، ایک کالا کوا ہے جو طوطے کے پنجرے میں بند ہے۔ ایسی عورت بدخواہ، جاہل اور بد چلن عورت ہے۔ انسان کو اللہ نے جس طرح عمدہ صورت فرما کر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر سیرت کا حسن پیدا کر کے فرشتوں سے نمبر لے جائے۔ جس راہ کی انتہا ہی نہ ہو اس پر مت دوڑو۔